غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی اس مبارک نشست میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے جمعۃ المبارک میں حضور شہنشاہ بغداد شہباز لامکانی محبوب سبحانی سلطان اکلیم روحانی حضور غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشے اور خصوصاً آپ کو جو عصمت، فضیلت اور نعمت اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوئی، اس پر انشاءاللہ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم گفتگو میں بیان کروں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف فتاوی رضویہ، اس کو میں حوالے کے طور پر اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ ہماری جتنی بھی بات ہے اس پر یہ دلیل بن سکے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، یکم رمضان المبارک، اور آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوا، یعنی کم و بیش 90 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی۔ آپ کی کرامات، آپ کا علم اور علم کی وسعتیں وہ اس قدر ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اولیاء میں وہ عزت نصیب ہوئی جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا غوث کا، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، کیا؟ مدد کرنے والا۔ اب جب اعظم ہے تو اعظم ایک لفظ ہے، ایک ہے عظیم۔ کیا ہے؟ جی، عظیم کہتے ہیں زیادہ مدد کرنا، زیادہ بڑا۔ کیا کہتی ہیں؟ زیادہ بڑا کوئی کسی سے بڑا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا، زیادہ بڑا ہے۔ تو اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا۔ اعظم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ تو یہ اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑائی، وہ عزت، وہ عظمت اولیاء میں کارخانہ ولایت میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی جو عزت، عظمت اور بڑائی حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو نصیب ہوئی۔ اس لیے خواہ وہ آپ کے دور کے اولیاء تھے، اتقیاء تھے، صوفیاء تھے، ابدال تھے، نجباء تھے، نقباء تھے، ابدال تھے، روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اور جو آپ کے دور کے اندر اولیاء تھے وہ بھی، اور قیامت تک جتنے آنے والے اولیاء ہیں سارے کے سارے محتاج ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم کی۔ اور جب تک حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کی مہر ثبت نہیں ہو جاتی کوئی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور ولایت کے مقام، مرتبے، رتبے، عزت، عظمتیں وہ کہے کہ مجھے حضور سیدنا غوث الاعظم کے بغیر نصیب ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شہنشاہ بغداد
شہباز لامکانی، وہ ایسے شہباز ہیں جو مکان کے نہیں لامکان کے شہباز ہیں۔ یہ بھی ایک گفتگو کا حصہ ہے کہ شہباز لامکانی کون ہو۔ تو میں ابھی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ غوث الاعظم ہیں، آپ کون؟ اچھا، غوث کا لفظ لے کر بعضوں کو یہ پرابلم ہے کہ غوث صرف اللہ ہے، مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اسی سے اس میں کس کو کوئی ہے، کوئی شک ہے؟ مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ اب جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں نہیں کہ وہ حقیقی معنی میں غوث ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی عطا سے غوث ہے۔ انہیں غوث اللہ نے بنایا، انہیں مدد جو کرتے ہیں جیسے خواجہ غریب نواز ہیں تو وہ غریب نواز اللہ کی عطا سے ہیں، بذات خود نہیں۔ حضور علی بن عثمان الحلویری جو گنج بخش ہیں، خزانے بانٹنے والے ہیں، عطا کرنے والے اور داتا ہیں، وہ اپنی ذاتی طور پر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا سے۔ اب قرآن میں ہے انی اخلق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کہا کہ بے شک میں تخلیق کرتا ہوں، کیا؟ تو یہاں تخلیق کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کی کہ میں تخلیق کرتا ہوں، تو تخلیق کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ رحیم دوسرا بھی ہو سکتا ہے، سمیع سننے والا، میں بھی ہوں آپ بھی ہیں، اللہ بھی سمیع ہے، دیکھنے والا بصیر، میں بھی ہوں آپ بھی ہیں، اللہ بھی ہے، مگر ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندوں کو مٹی سے پرندے بنانا، پھونک مارنا، اڑا دینا، یہ سارے کا سارا اللہ کی عطا سے ہے۔ ہمارا ذاتی سننا نہیں ہے، اللہ چاہے تو سماعت نکال دے، اللہ چاہے تو بصارت نکال دے، اللہ چاہے تو جس کے اندر جو طاقت ہے چھین لی جائے، مگر اللہ سے کوئی چھین سکتا ہے؟ اللہ کے ذات کے ساتھ وابستہ ہے اللہ کی صفات میں۔ اب ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو جب غوث کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں نہیں کہتے بلکہ اس معنی میں کہتے ہیں کہ جب اولیاء کو علم کے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے تو وہ دائیں بائیں پھرتے تو کہیں ان کی مدد نہیں ہوتی تھی، وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آتے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فقہ کے اندر فقہ حنبلی کے ماننے والے تھے حضور شیخ عبد القادر جیلانی، اور رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے رفع الیدین والے وہ نہیں ہوتے بلکہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ اب حضور جس کو جو علمی مشکلات ہوتی وہ حضور کی بارگاہ میں آتا، اپنی مشکل دور کر لیتا۔ جس کو روحانیت کے میدان میں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تھا، معرفت تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ کی پہچان میں کوئی رکاوٹیں اور پردے ہوتے، حضور سیدنا غوث الاعظم اس کے دل کو پکڑ کر زنگ اس کا دور کرتے۔ گنبد خضرا کا جب اکشن اس کو ملتا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اٹھتا، سارے پردے سارے حجابات اس کے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من بول الببر، فرمایا میں معلوم ہے قطب کیسے بنا، فرمایا میں علم پڑھتا اس مقام کو پہنچ گیا کہ اللہ پاک نے مجھے قطب بنا دیا۔ قطب پتہ کسے کہتے ہیں؟ جب چکی ہوتی ہے نا، چکی دو واٹ ہوتے ہیں، اس کے ایک کلی لگی ہوتی ہے، وہ پوری چکی اس کلی کے گرد گھومتی ہے، یعنی فرمایا مجھے اس کلی کی طرح قطب بنا دیا گیا ہے کائنات کے اندر۔ اب جس کو جو حاجت ہے میرے پاس لے کر آئے، میں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی حاجت کو پورا کرنے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو وہ مقام وہ مرتبہ نصیب ہوا، اس پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ روحیں جو ہیں، روحیں اب کہتے ہیں روحوں کا کیا مقام ہے جی، بندہ تو مر کر مٹی ہو گیا، اب بندہ جب پھینک آتا ہے قبر بند ہے، اب نہ وہ قبر سے نکلے نہ کسی کے لیے مدد کرے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ ہم حضور سیدنا غوث الاعظم کو پکارے یا کسی روح کو پکارے، کیا وہ مدد کے لیے آ سکتی ہے؟
فرمایا پکارنے والے کا تعلق دیکھا جائے گا کہ روح کے ساتھ کتنا ہے. اگر تعلق ایسا ہے تو روح آئے گی، اس کی مدد کرے گی، اس کی حاجت کو پورا کرے گی. شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کو حضرت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاوی میں لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو روح میں بالکل کوئی تغیر نہیں ہوتا. یعنی جسم ہے نا، بعض اوقات جسم کٹ بھی جاتا ہے، آنکھیں نکل بھی جاتی ہیں، بم بلاسٹ ہوا، ختم، چیتھڑے اڑ گئے، کچھ باقی نہ رہا. کہا مگر روح کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. وہ جس طرح پہلے حامل قوی تھی اب بھی ہے، اور جو شعور ادراک سے پہلے تھا فرمایا وہ مرنے کے بعد بھی وہ شعور اور ادراک اس روح کو ہوتا ہے. بلکہ پہلے تو شعور ادراک اتنا نہیں تھا، مگر جس وقت بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ شعور اور ادراک پہلے جب دنیا میں تھا تو اتنا نہ تھا، اب مر گیا ہے اس کو شعور اور ادراک پہلے سے بڑھ گیا ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر والوں کو دیکھا، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل المسلمین والمسلمات وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو ادراک فہم بصیرت وہ پہلے سے زیادہ ہے، تبھی تو حضور فرما رہے ہیں نا. فرمایا یہ صرف تمہاری آواز نہیں سنتے بلکہ تمہاری جوتیوں کی سرسراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کون ہے، آیا کون ہے. ارے یہ عام مسجد کا عام ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ نہیں پہنچتے، مصطفیٰ پہلے سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. یہ کرم نوازی ہے حضور. اور پھر کہا تحفہ اسنا عشریہ میں فرماتے اس کو بھی حضرت جتنی بات کروں گا فتاوی رضویہ سے باہر نہیں کروں گا. اور ہے کوئی میرے احمد رضا سے بڑھ کر کوئی علم کے میدان میں شاہ صاحب بولے؟ نہیں ہے. بڑے بڑے علم کے منبر اٹھے بیٹھ گئے جھاگ کی طرح، مگر اعلیٰ حضرت کو آج بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. میں نے بتایا اوشا پٹیل ہندو ہے، ہندو اس نے مقالہ لکھا ہے تھیسس پی ایچ ڈی میں. تو تھیسس کا عنوان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ کہتے ہیں جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو اس وقت روح کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے ملائکہ کا حال ہوتا ہے. کیا؟ ملائکہ کا حال. عالم برزخ میں روح کا حال بھی ایسا ہوتا ہے جیسے عالم برزخ میں روح کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے ملائکہ کا حال ہوتا ہے کہ کسی شکل اور بدن کی وساطت سے کام کرتے ہیں اور نفس نباتاتی کے بغیر ان سے حیوانی اور نفسانی افعال صادر ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ اسی فتاوی رضویہ میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا عالم یہ ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا، کہ آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ نصیب ہوا جس طرح زندہ لوگ کسی کی مدد کو پہنچتے ہیں، انہیں پکارا جائے، اسی طرح حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ زندوں کی طرح آپ مدد کرتے ہیں. آپ کی روح کو یہ طاقت ملی، آپ کی روح کو یہ قوت نصیب ہوئی. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بہجت الاسرار شریف یہ کتاب ہے دو واسطوں سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف. اور یہ جو بہجت الاسرار شریف ہے اس کے آگے چل کر میں انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کروں گا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اس کو بھی، اس کی اہمیت بھی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے. وہ فرماتے بہجت الاسرار میں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم بے شک سعید یعنی سعادت مند لوگ، شقی یعنی بدبخت لوگ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں.
اور بے شک میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ کے اندر ہے، وہ دیکھ رہی ہے، میں تم سب پر اللہ کی حجت ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اور میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس زمین کے اندر نائب بنایا گیا اور میں تمام زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ اور فرمایا آدمیوں کے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں، اور فرمایا فرشتوں کے بھی پیر ہیں، اور میرا مقام اور میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں آدمیوں کا، فرشتوں کا اور جنوں کا بھی پیر ہوں، اسی لیے پیرانے پیر ہوں۔ کون ہوں؟ اچھا، آپ کو اس طرح چکے پہلے کبھی بیان آپ نے سنا نہیں، اس لیے وہ جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے بتایا کہ میرا جو ہے وہ دلائل کے لیے موضوع یہ ہے فتاوی رضویہ، یہ ساری میں نے اس کی میں کتابیں کافی تھی میرے پاس، تو میں نے کہا بچہ کتابیں کو اٹھا کر لے کر آؤں، تو میں نے پرنٹ کروایا، یہ لے کر آئے تھے پرنٹ کروا کے جناب سرفراز بھائی کا۔ تو اس میں سے میں نے کہا کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں، ظاہر بات ہے کھپنا پڑتا ہے، جو چیزوں میں آپ کھپیں گے تبھی تو کوئی موتی پائیں گے نا، بغیر اس کے کوئی موتی ملتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کو حضرت علامہ ملا علی قاری حنفی مکی، ان کی وفات ہے 1014 ہجری، قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے یہ مقام اور یہ عظمت، یہ ہے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر ہے 392۔ کیا ہے؟ 392۔ فرمایا کہ بے شک مجھے اکابر سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ منصب خلافت پر جلوہ فرما ہوئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو شہادت مولا علی کے بعد منصب خلافت پر بیٹھنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹی حضرت امام حسن مجتبیٰ، کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کے بعد آپ کو منصب عطا فرمایا گیا، یعنی ولایت عظمیٰ کا منصب۔ فرمایا وہ جو غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کو اس وقت ملا کہ جس وقت آپ نے اپنا جو خلافت کا منصب تھا وہ چھوڑا اور جو حکومت و سلطنت تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ بس ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکومت و سلطنت عطا کی، فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے قطب اکبر بنا دیا اور غوث اعظم مجھے بنا دیا، جس کو؟ حضرت امام حسن کو۔ اور فرمایا پہلا قطب اکبر وہ حضرت امام حسن ہے، اور جو درمیانہ قطب ہے وہ فرمایا میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، اور فرمایا جو آخری قطب ہوگا فرمایا حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہوگا۔ کون ہوں گے؟ حضرت امام محمد مہدی۔ اسی طرح ملا علی قاری، یہ بھی جلد نمبر 28 ہے اور صفحہ نمبر ہے 393 393۔ اس میں فرمایا کہ تمام قطبوں کے قطب اور غوثوں کے غوث حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ کون ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر نعمتیں ظاہر فرمائی اور جو کلام ارشاد فرمائے ان میں سے یہ ہے کہ فرمایا مجھے تمام مخلوقات پر یہ عزت اور یہ عظمت حاصل ہے کہ جس طرح زمین اور آسمان، زمین پر آسمان کو جو فضیلت ہے فرمایا تمام مخلوقات پر مجھے یہ فضیلت حاصل ہے، اس کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ اور فرمایا مجھے کسی سے نسبت نہ دیا کرو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کیا کرو۔ اور آگے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک ہے سلطان جو تخت پر بیٹھنے والا ہے اور ایک ہے اس کی رعایا، فرمایا ہم سب کی حیثیت رعایا کی طرح ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام یہ ہے کہ وہ سلطان ہے، وہ سلطانوں کے سلطان ہے، وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، وہ غوثوں کے غوث ہے، اسی لیے غوث الاعظم ہے۔
کون ہے؟ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی. اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہ عزت، یہ عظمت کہ اس کو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ کتاب ہے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر جیلانی، اس کو بھی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر ہے 370، جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 370، اس میں فرماتے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی زیارت کرنے کے لیے گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی مدینہ طیبہ. فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مدینہ طیبہ گیا تو وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اشعار پڑھے. اشعار سنیں: فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں بغداد میں تھا آپ مدینہ طیبہ میں تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود تو آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت نہ ہو سکا، لہذا اس وقت میری روح آپ کی بارگاہ میں پہنچتی اور آپ کی جو زمین ہے اس کو بوسہ دیتی، اس کو چومتی. کون؟ فرمایا میری روح. پھر فرمایا وَهَٰذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَانْدُبْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي. یا رسول اللہ اس وقت تو روح کو بھیجتا تھا آپ کی بارگاہ میں، اب خود حاضر ہوا ہوں بنفس نفیس، مہربانی فرمائے نا اپنا دست اقدس باہر نکالے تاکہ آپ کے دست اقدس کو بوسہ دے سکوں. فخرجت اليد الشریفۃ فقبلها. پھر اس وقت کیا ہوا جس وقت آپ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ اپنا دست اقدس باہر نکالے. ہر کسی کے لیے باہر نہیں نکلتا، ہر کسی پر وہ مہربانیاں نہیں ہیں سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہے اور ان کا مقام مرتبہ میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے بس اتنے اشعار پڑھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکالا. آقا کا دست اقدس سے باہر نکلا تو میں نے حضور کا دست اقدس آگے بڑھ کر اس کو پکڑا، چوما اور اپنے سر پر رکھا. کیا؟ اسی لیے آپ نے فرمایا ولایت کی صورت چاہے اپنے اپنے وقتوں میں چمکے غروب ہو گئے، مگر مجھے ولایت کا وہ سورج نصیب ہوا ہے کہ میرا سورج ایسا طلوع ہوا ہے کہ اب کبھی بھی اس کو غروب نہیں ہے، کبھی بھی اس کو غروب نہیں ہے. اور حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی یہی اشعار پھر بعد میں حضرت شیخ احمد رفاعی اور بڑے بزرگ ہیں، یہی اشعار پھر انہوں نے پڑھے حضرت شیخ احمد رفاعی، اور اس کو بھی لے کر آئے حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ میں، اور وہی جلد ہے 28 اور صفحہ نمبر 370 کہ حضرت احمد رفاعی نے وہ جو معاملہ ہوا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ، تو وہ بھی ان کا بھی مقام مرتبہ عزت عظمت یہ تھی. کیا فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کے مزار اقدس پر گیا اور میں نے بھی یہی عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ پہلے وہاں تھا تو روح آتی تھی قدم بوسی کے لیے، تو یا رسول اللہ میں خود حاضر ہوا، کرم نوازی فرمائے نا. تو حضور کا دست اقدس نکلا. ایک جگہ آتا ہے کہ بس دست اقدس نکلنے کی دیر تھی، احمد رفاعی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور ایک جگہ آتا ہے آپ نے بھی آگے بڑھ کر حضور کا دست اقدس اس کا بوسہ لیا تھا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، اور یہی وجہ ہے اس کو بھی فرمانے غدویہ میں حضور مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لے کر آئے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام و مرتبہ یہ ہے. امام جلیل عبداللہ بن اسعد یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرآت الجنان میں فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی سرکار سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ اور آ کر عرض کرنے لگی، اے شیخ المشائخ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اللہ پاک مجھے بڑا رتبہ عطا کیا ہے
میرا بیٹا بھی آپ کا شاگرد ہو جائے، زانو تلمس طے کرے، زانو ادب طے کرے، اور اس کو بھی یہ مکان نصیب ہو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی، آپ نے فرمایا ادھر بٹھا دو، بیٹھ گئے۔ اب ظاہری بات ہے تعلیم اور تعلم کا نظام تھا ایک، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جیسے کتابوں، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ علم ایک نور ہے۔ کیا علم کیا ہے؟ نور، اور نور ہے روشنی، تو وہ کالے لفظوں میں نہیں ملتی، وہ روشنی کالے لفظوں میں، اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے، جب باہر نکلیں گے تو روشنی نصیب ہوگی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کام یہ تھا کہ آپ کتابوں کو لفظوں میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ لفظوں سے وہ روشنی نکال کر لوگوں کے سینوں میں بھرا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا لوگوں اپنی نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو۔ پوچھا گیا اے عبد القادر جیلانی اپنی نسبتیں حضور کے ساتھ کیسے جوڑے؟ کہا حضور کی اتباع کرو، حضور کی فرما برداری کرو، حضور نے جو فرمایا اس پر عمل پیرا ہو، اس لیے کہ حضور کی اتباع کے بغیر کسی امتی کو حضور کی نسبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتے ہو کہ حضور کا امتی کہلایا جاؤ تو کہلائے جانے کا حق یہ ہے کہ حضور کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو گے تو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی۔ اب وہ اماں جو تھی وہ بچہ چھوڑ گئی، اور بچہ چھوڑ گئی، کچھ عرصے کے بعد واپس آئی تو دیکھا بچے کو تلاش کرنے لگی مگر بچہ نہ ملا۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ وہ عبداللہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ عبداللہ وہ بیٹھا ہے۔ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ ہاں اماں تیرا بیٹا ہے۔ جب قریب گئی تو دیکھا بیٹا اسی کا تھا، مگر پہلے فرما تھا، تندرست تھا، صحت بڑی زبردست تھی، اب دیکھا کمزور، نحیف، ضعیف، ناتوا۔ جب یہ حالت دیکھی تو اماں چلی گئی حضور غوث العظم کے پاس۔ جب اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت مرغ کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ مرغ کھا رہے تھے۔ اس اماں نے کہا، اس نے یہ نہیں پوچھا میرے بچے کا یہ حال کر دیا، ناتوا ہے، کمزور ہے، حالت یہ ہے اس کی ضعیف ہے، اس طرف دھیان نہیں کیا۔ کہا کہ آپ مرغ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی سوکھی روٹیاں کھا کر دبلا پتلا نحیف کمزور ہو جائے، اتنا فرق ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا دست اقدس آگے بڑھایا، ان ہڈیوں پر رکھا، مردہ ہڈیوں پر، وہ جو کھا کے ہڈیاں ایک پلیٹ میں جمع کر دی تھی۔ آپ نے اس وقت فرمایا قُمِی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ، ارے ہاتھ رکھا اپنا اور فرمایا اللہ کے حکم سے ہڈیاں پھر سے زندہ ہو جاؤ۔ بس یہ آپ کی کرامت تھی۔ کرامت میں وہاں عقل کا تعلق نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کہیں یہ کیسے ہو گیا؟ بھئی یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جب سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لانا ہے، تو کہا کتنی دیر میں آئے گا؟ ولی اٹھا، اس نے کہا حضور آج جھپکنے میں وقت لگے گا، تخت آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، اور تخت آ گیا۔ اب عقل ڈھونڈتی پھرے، تلاش کرتی پھرے، وہ تو اونٹنی کی گرد میں گم رہے گی، مگر ملے گا اسے ہی جو عاشق ہوگا، جو وہ کہا نا بو علی اندر غبار ناقہ گل، دست رومی پردہ محمل گرفت، وہ بو علی جو ساری عمر ایمان کا فلسفہ سمجھاتا رہا، عقل کی دلیلیں دیتا رہا، علم کی دلیلیں دیتا رہا، لیکن جب محبوب سے ملنے کا وقت آیا تو بو علی دوڑا محبوب سے ملنے، عقل دوڑی، علم دوڑا، بو علی دوڑا، اس نے ہاتھ بڑھایا، محبوب کجاوے پر بیٹھا جا رہا تھا، کجاوے سے محبوب کی آواز آئی، اے بو علی تو ابھی عقل کی سواری پر ہے، تو ابھی دلیل کی سواری پر ہے، تو ابھی علم کی سواری پر ہے۔ عقل اور علم والے محبوب کی اونٹنی کی گرد پاتے ہیں،
खड़ा नहीं पाते। इधर से आशिक रूमी दौड़ा, उसने हाथ बढ़ाया, कजाने से आवाज आई, ए आशिक रूमी, तो अकल की सवारी छोड़कर इश्क की सवारी पर आ गया है, तू दलील की सवारी छोड़कर मोहब्बत की सवारी पर आ गया है। ए तू अली, तू महबूब की ऊँटनी की गर्द में घूम रहे। ए आशिक रूमी, हाथ बढ़ा, पर्दा उठा और महबूब का मुखड़ा तक ले। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी में ये करामत थी। आपने उसी वक्त इशारा किया, हड्डियों पर फिर से गोश्त लगा, पर लगे और मुर्ग फिर से बोलना शुरू हो गया, जिंदा हो गया। उसने कहा हजरत ये क्या? फरमाया जब तेरा बेटा मुर्गियों को जिंदा करने लगेगा तो फिर वो भी इसी मनसब पर बैठे, वो भी इसी मनसब पर बैठे। इसको भी बयान करते हैं हुजूर मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खान बरेलवी फतावा रज़विय्या में। आखिरी बात मैं करने लगा हूं, वैसे तो बातें अभी बड़ी सी बहुत सी हैं, मौजू ही ऐसा है। इसको फतावा रज़विय्या में हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिल्द नंबर है 9, पहले मैंने जिल्द नंबर 28 से बात की, अब जिल्द नंबर 9 की तरफ आ रहा है और उसका सफा है सफा नंबर 810, सफा नंबर 810। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो काजी साहब सैफुल मसलूल में मर्तबाए कुतुबियत वल इरशाद उसको बयान करते हैं कि मर्तबाए कुतुबियत क्या है। वो फरमाते हैं कि कारखाना विलायत के अंदर जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि मैं अपने वलियों को, अपने दोस्तों को कुछ नेमतें अता करूं, कुछ बरकतें अता करूं, कुछ फयूजात अता करूं, जब अल्लाह पाक ये चाहता है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इक्का दुक्का 2-2 4-4 10-10 20-20 अपनी फजीलतें, नेमतें, बरकतें, कमालात अपने वलियों को अता नहीं करता, बल्कि क्या करता है? फरमाया विलायत के अंदर एक शख्स को खड़ा कर देता है उनके दरमियान, उस शख्स पर ये सारी बरकतें उतारता है, नेमतें उतारता है, फजीलतें उतारता है, कमालात उतारता है। वो अल्लाह के उन कमालात, फजीलतें, नेमतों, रुतबों को कबूल कर लेता है और फिर हर वली की इस्तिदाद के मुताबिक, उसके रुतबे के मुताबिक उसको नेमतें, फजीलतें, रुतबे, कमालात अता करने लगता है। हत्ता कि उसका मकान ये होता है कि रूए जमीन पर जितने औलिया हैं, जितने अब्दाल हैं, जितने रुजमा हैं, जितने मुकबा हैं, सारे के सारे उस अल्लाह के एक बंदे के मोहताज हो जाते हैं। क्या होते हैं? फरमाया इस मनसबे आली को कहते हैं कुतुबुल इरशाद बिल इसाला। क्या कहते हैं? कुतुबुल इरशाद बिल इसाला। और ये जो मनसब है ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त हजरत मंबए विलायत, चश्मे विलायत, मस्दर विलायत हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रूह पाक को अता कर दिया गया था। ये मनसब किसको मिला? अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम को। फरमाया जिस वक्त ये मनसब हजरत मौला अली को अता किया, कौन सा? कुतुबुल इरशाद बिल इसाला। इसाला ये जब मनसब मिला उन्हें तो फरमाया फिर हजरत मौला अली के बाद वो मनसब हजरत इमाम हसन मुज्तबा को नसीब हुआ, आपके बेटे। और मैंने बताया कि वो कब मिला था? जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुकूमत सल्तनत उनके हवाले की थी। उस वक्त हजरत इमाम हसन को क्या बना दिया गया? कुतुबे अकबर बना दिया गया। ये मनसब जो है, कौन सा मनसब? कुतुबुल इरशाद बिल इसाला। ये मनसब हजरत मौला अली के बाद उनके बेटे हजरत इमाम हसन को मिला, उसके बाद इमाम हुसैन को नसीब हुआ, इमाम हुसैन के बाद उनके बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला, फिर ज़ैनुल आबिदीन के बाद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर को मिला, फिर उसके बाद उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक को मिला, उसके बाद उनके बेटे हजरत इमाम मूसा कासिम को मिला, उसके बाद हजरत अली रजा को मिला, फिर हजरत मौला तकी को मिला, फिर मौला नकी को मिला, और हत्ता के
وہ منصب مولا علی سے چلا اور حضرت امام حسن عسکری تک آ کر بند ہو گیا۔ وہ منصب کون سا منصب؟ قطب الارشاد بالاسادہ۔ جب یہ منصب حضرت امام حسن عسکری کو مل گیا تو وہاں آ کر وہ ٹھہر گیا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور شہنشاہ بغداد، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، قندیل روحانی، سلطانوں کے سلطان، شہنشاہوں کے شہنشاہ، غوثوں کے غوث، غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت آپ منبر پر جلوہ فرما ہوئے تو آپ چلے تھے ایران سے، اور ایرانی عربی نہیں ہوتے، فارسی ہوتے۔ آپ کو خطاب عربی میں کرنا نہیں آتا تھا، جھجک ہوتی تھی۔ عربی دان ہوتے، آپ جتنی مرضی عربی پڑھ لیں، ان جیسی بلیغ عربی آپ نہیں بول سکتے۔ آپ بڑے بڑے بلاغت دان تھے۔ وہ زمانہ تھا، علاقہ بغداد کا تھا، عراق کا تھا۔ ایران سے آپ چلے، بغداد پہنچے، علم حاصل کیا۔ جب منبر پر بیٹھنے کی باری آئی تو فرماتے ہیں مولا علی آئے خواب میں، کیا؟ اور آ کر مجھے کہتے بیٹا عبد القادر خطاب کیا کرو۔ آپ عرض کرنے لگے حضور میں فارسی ہوں، نسل ہوں، عجمی ہوں، عربی نہیں۔ فرمایا مجھے مولا علی نے اپنے قریب کیا۔ انا مدینۃ العلم وعلی البابلہ۔ فرمایا ایک مرتبہ اپنی زبان میرے دھن میں ڈال دی، زبان اقدس کی وہ حلاوت میں نے لی۔ فرمایا سینہ کھل گیا۔ دوسری بار پھر زبان اقدس، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، 6 بار مولا علی نے اپنی زبان اقدس میرے منہ میں ڈالی۔ پھر سرکار مدینہ تشریف لائے اور 7 مرتبہ زبان اقدس میرے منہ میں ڈالی۔ فرمایا اس کے بعد حالت یہ تھی کہ منبر پر شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھتا تھا اور 70 ہزار کا مجمع میرے خطاب کے سامنے آیا کرتا تھا، حتیٰ کہ کئی اموات آپ کے خطاب میں اٹھ جایا کرتی تھی، کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔ معرفت الہیہ، حقیقت الہیہ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب کیا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی خشیت اور خوف کیا ہے، اس پر آپ بیان فرماتے۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت امام حسن عسکری کو جب یہ منصب ملا تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر صرف اور صرف منصب حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا۔ اب جس کو ولایت ملے گی روئے زمین پر وہ منبع ولایت حضور غوث پاک ہوں گے۔ اسی لیے میرے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک اور قادریوں کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کا پیر پیران پیر ہے، شیخ المشائخ ہے، غوث الاغواث ہے۔ روئے زمین پر جس ولی کو فیض ملا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو تو فیض ملا ہے۔ یہی وجہ منبر پر جلوہ فرما تھی، اور منبر پر جلوہ فرما ہو کر اور پھر یاد رکھ لیں، میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ حضور سیدنا غوث الاعظم کا جو فیض ہے وہ پھر حضور غوث الاعظم کے بعد کس کو نصیب ہوگا وہ حضرت امام محمد مہدی میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مولا علی سے چلا 12 اماموں جس میں حضرت مولا علی خود بھی ہیں، سب اماموں کو ملا امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، پھر یہ بٹے گا قیامت تک، حتیٰ کہ آخری زمانے میں حضرت امام محمد مہدی۔ میری جانیں ان پر قربان، میری آنے والی نسلیں ان پر قربان۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جس وقت حضرت امام محمد مہدی آئے ہماری نسلوں کو اس وقت تک زندہ رکھنا، برقرار رکھنا، اس کا تسلسل رکھنا، تاکہ جب غزوہ ہند وبا ہو تو ہماری نسلیں آپ کی جماعت کے اندر مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے ہوا اور فضاؤں میں یہ ان کا خطاب گونجا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت خواہ وہ حضرت بہاؤالدین نقشبند تھے، خواہ کوئی بھی ولی تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ مراقب تھے کسی پہاڑ کی غار میں، جب یہ ہواؤں اور فضاؤں میں آپ کا یہ کلام گونجا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، حضور خواجہ خواجگان نے سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے بل علی رأسی وعینی، حضور آپ تو گردن پر بات کرتے ہیں، آپ کا قدم تو میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ اس وقت حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا
کہ اجمیر کی سرزمین پر معین الدین نے انتہا کر دی. فرمایا ہم نے، حضور غوث پاک نے فرمایا ہم نے ہند کی سلطنت اور بادشاہی معین الدین کو عطا کر دی. ارے خواجہ اجمیر کو ہند کا سلطان بنانے والے بغداد کے سلطان ہیں. حتیٰ کہ جتنے اولیاء پہلے گزرے اور جتنے قیامت تک آئیں گے سب کی گردنوں پر قدم ہے حضور غوث پاک کا. یہی وجہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں حضور داتا صاحب دی ہر مہینے محفل نہیں ہوتی، غوث پاک دی ہر اس واسطے ہوتی. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام، مرتبہ، عزت، جو عظمت، جو تمکن، جو رفعت آپ کو نصیب ہوئی وہ اور کسی کو میسر یہ اللہ رب العزت اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے. اس وجہ سے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. محمد جیسا رسول کوئی نہیں آیا، محمد جیسا نبی کوئی نہیں آیا، نہ کسی ماں نے جنا، نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا. اسی طرح ولیوں کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے آباء و اجداد بھی سارے وہ جتنے بھی میں نے بتایا امام حسن عسکری کا، ان کے بعد ولایت کے اندر آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک حتیٰ کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام تک جتنے اولیاء ہیں سبھی آپ کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت ان کے فیض و برکات ہمیں بھی عطا کرے. 11 ربیع الثانی کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہے، لہذا آپ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.